السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 33 اور 34 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ۔ کہا اے آدم بتا دے ان کو نام کہا اے آدم بتا دے ان کو نام ان کے۔ پھر جب بتا دیے نام ان کے، کہا میں نے نہ کہا تھا تم کو، مجھ کو معلوم ہے پردے آسمان اور زمین کے، اور معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کر پڑے، مگر ابلیس نے قبول نہ رکھا اور تکبر کیا، اور وہ تھا منکروں میں کا۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 33 اور 34 کی تفصیل اور تبصرہ اور کچھ الفاظ معنی آپ کے سامنے عرض کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آیات کا ترجمہ گزرا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا اے آدم بتا دے ان کو یعنی فرشتوں کو ان کے نام، یعنی ان اشیاء کے نام یا ان اشیاء کی اصطلاح میں یعنی خواص بتا دے، ٹرمنالوجی بتا دو۔ اے آدم بتا دے ان کو نام ان کے۔ پھر جب بتا دیے نام، یعنی آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے ان اشیاء کے، ان چیزوں کے، پھر اللہ نے کہا فرشتوں سے خطاب فرمایا، میں نے نہ کہا تھا تم کو، مجھ کو معلوم ہے پردے آسمانوں و زمین کے، اور معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے آگے اگلی آیت ہے آیت نمبر 34، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ایک علمی برتری فرشتوں پر ظاہر کر دی۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نفع بخش علم اور ایک نقصان والا علم جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے آدمی تو اسی سے اطمینان محسوس کرے گا اور خوش ہوگا جو نفع بخش علم حاصل ہوا۔
اب مثال کے طور پر بالوں میں سونا پایا جاتا ہے، تو وہ اس سونے کا علم، بالوں میں سے سونا نکالنے کا علم حاصل ہو جائے کسی شخص کو، تو پتہ چلا کہ وہ لاگت تو آئی ہے بالوں میں سے سونا نکالنے کی 200 روپے ہے، اور سونے کی جو مقدار حاصل ہوئی ہے وہ سونا بکے گا 30 روپے میں۔ تو 200 روپے خرچ کر کے 30 روپے کا سونا حاصل کرنا، ایسے علم کا کوئی فائدہ ہے؟ ہاں، البتہ یہ ہے کہ ایسا علم حاصل ہو جس میں لاگت کم آئے، اور یا بالکل ہی نہ آئے لاگت، اور نفع ہو جائے ہزار کا، وہ نفع بخش علم ہے۔ اور جو علم آخرت کا نفع عطا کر دے، اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ وہ والا علم جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام بندوں تک پہنچاتے تھے جو اللہ نے ان کو دیا۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، اور یہ نبن کے مادے سے نکلا، اور اسی سے بنا ہے نبا، اور نبا کی جمع ہے انبا۔ وہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے یہاں پہ انبا ہوں یا انبی ہوں۔ انبا مانے وہ خبریں جو فائدہ مند ہوں، جس سے نفع حاصل ہو۔ انبا یعنی کہ جو خبر کی جمع، خبریں، حقیقتیں۔ نبا کی جمع کیا ہے؟ انبا۔ جس خبر سے بڑا فائدہ اور یقین یا ظن غالب حاصل ہوتا ہو، اسے نبا کہتے ہیں، جس کی جمع انبا ہے۔ اور جس خبر میں یہ باتیں موجود نہ ہوں، اس کو نبا نہیں کہتے، کیونکہ کوئی خبر اس وقت تک نبا کہلانے کی مستحق ہی نہیں جب تک کہ وہ شائبہ کذب سے پاک نہ ہو۔ جیسے وہ خبر جو اللہ کے رسول اور انبیاء بندوں کے نفع کے لیے بیان فرماتے تھے۔ لفظ نبن سے نبی اور اس کی جمع انبیاء بنا ہے، یعنی کہ بہت عظیم فائدے کی خبریں دینے والے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، انبئہم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو بتا دیں ان چیزوں کے متعلق، ان کے خواص کیا ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، کسی کو اگر کسی شخص کا نام بتایا جائے تو اس کی تو پہچان ہو جائے گی، نام سے معرفت حاصل ہو جائے گی، لیکن جب اس چیز کے خواص بتائے جائیں گے تو نفع تو جب ہی حاصل ہوگا۔ تو یہاں پہ جو نام بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں کے نفع بخش نام بتاؤ، ان چیزوں کا نفع بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے جو فرشتوں کو خواص بتائے، اب جیسے دل کی خاصیت بتائے، تو خاصیت بتانے سے تو نفع ہے۔ اب ایک دل کے اوپر انگلی رکھ کے کہا جائے بھائی یہ دل ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ دل اس کو کہتے ہیں، اور اس کو پھیپھڑا کہتے ہیں، تو یہ ایک علم حاصل ہو گیا۔ لیکن پھیپھڑوں کا فائدہ کیا ہے؟ وہ سانس کھینچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے تازہ ہوا، آکسیجن اندر جا رہی ہے، پھر وہ سانس باہر نکال رہے ہیں، اور اندر کی کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر جو فضلہ مادہ ہے زمین اس کا، ہوا گیسز کا، وہ باہر آ رہا ہے۔
اب فائدہ زیادہ ہو گیا ہے، تو یہ خبر جو ہے یہ نوا بن جاتی ہے۔ تو جب لفظ یہاں پہ لفظ آیا انبئہم، تو ان کو بتا دے، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تو ان کو بتا دے، کس کو؟ فرشتوں کو۔ تو پتہ چلا پہلے فرشتوں کو نہیں پتہ تھیں وہ خبریں جو آدم علیہ السلام نے ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا رنگ گھولا، ان خبروں کو بتایا، تو وہ جہل سے، اندھیرے سے روشنی میں آ گئے فرشتے۔ اب تو متاثر تو ہوں گے اس شخصیت سے جو ان کو بتا رہی ہے ان کے نفع کی چیز، ان کے فائدے کی چیز۔ اس وجہ سے آدم علیہ السلام کی فوقیت اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پہ اور بڑائی ظاہر کر دی فرشتوں پر۔ تو فرشتوں نے اس کے بعد سجدہ کیا، پہلے سجدہ نہیں کروایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا حکم دے دیتا سجدہ کرو، پیدا ہوتی، لیکن اللہ ایسا عظیم رب ہے، مالک ہے، خالق ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو بہت عزت دیتا ہے کہ ان کے قلب میں اس بات کو ثابت کیا پہلے، میں جو تم سے سجدہ کروانے جا رہا ہوں یہ واقعی تم سے فضیلت زیادہ رکھتا ہے۔ تو فرشتے تو پابند تھے اللہ کے حکم کے، لیکن وہ حکم برداری کرتے، اب انہوں نے اپنے نفس کی بھی خوشی پوری کی اور اللہ کا حکم بھی مانا سجدہ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک تسکین عطا فرمائی، سکون عطا فرمایا سجدہ کروا کے، اور ابلیس مارا گیا کہ وہ اس کے اندر تکبر تھا کہ میں اس سے بڑا ہوں۔ فرشتوں پہ آیا ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ یہ آدم ہم سے بڑے ہیں، اور ابلیس پہ یہ ظاہر رہا کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو اس پر مٹی کی فضیلت واشگاف نہ ہو سکی، اور اس نے اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھا، تو وہ سجدہ کیسے کرتا؟ فرشتوں پہ یہ چیز اتر گئی ان کے قلب میں۔ تو جب آدم علیہ السلام نے بتا دیا وہ فضیلت والی باتیں، اور فرشتوں کے علم میں اضافہ ہو گیا اور وہ جہل سے نکل آئے، تو وہ تو معترف ہوں گے آدم علیہ السلام کے، اور محبت بھی کریں گے، کیونکہ جو شخص نفع پہنچاتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو محبت اللہ نے اتنی دے دی کہ وہ سجدہ تعظیم پہ بڑی آسانی سے گر پڑے۔ یہ جو لفظ ہے نا گر پڑے، یہ آیا قرآن پاک میں، فسجدو، یہ سجدہ کر پڑے یا سجدے میں گر پڑے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ ہے سجدے میں گر پڑے، تو جب آپ یا ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو جب قومے میں آتے ہیں اس کے بعد سجدے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم بلندی سے نیچے جاتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل میں بھی یہ کیفیت ہو کہ ہم بھی گر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اوپر سے نیچے گر جانا، ایک یہ تزلل، اپنے آپ کو اللہ کے آگے ذلیل کرنا۔ ہماری جو پیشانی سب سے بلند ہے وہ مٹی میں جا ملی۔ تو یہ قرآن پاک کے الفاظ میں بڑی جامعیت ہے، ایک ایک لفظ میں بہت گہرائی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہماری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اب جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک لفظ ہے انبئہم، ان کو بتا دے
یا ان کے علم میں ڈال دے ان چیزوں کے خواص. اور یہ تو پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا. تو پھر کوئی یہ ہمارے جیسا شخص اس کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ جو اللہ نے فرشتوں کے علم نہیں دیا وہ بیچارے کیا کرتے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ کیسے اور سچے بن کے دکھاتے، کیونکہ فرشتوں کو علم ملا ہی نہیں. وہ تو آدم علیہ السلام کو ملا تھا، تو وہ کیسے ہو سکتے تھے صادقین، یعنی کر دکھاتے، سچ کر دکھاتے اس بات کو. تو وہاں بتایا گیا ہے کہ اب جیسے آگ کی فطرت میں اوپر اٹھنا ہے اور خاک کی فطرت میں نیچے گرنا ہے. تو اگر خاک جو ہے وہ اوپر اٹھنے لگے بغیر کسی شے کے، ہوا کے یا کسی اور چیز کے، تو وہ خاک ہی نہیں. اور آگ جو ہے وہ نیچے کی طرف سفر کرنے لگے تو وہ آگ ہی نہیں. اب اگر نیچے کوئی کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو یہ دی، بھائی اس کو آگ بنایا ہے اس لیے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اوپر اٹھتی ہے، اور اس کو خاک بنایا ہے اس کی فطرت میں کہ وہ نیچے گرتا ہے، خاک کا ایک ایک ذرہ. اس لیے فرشتوں کو وہ علم دیا ہی نہیں جا سکتا تھا، سکھایا ہی نہیں جا سکتا، اس میں ودیت ہی نہیں کی جا سکتی تھی. اب ان کی فرشتوں کی آپس میں اگر شادی کر دی جائے تو وہ شادی کس سے ہوگی؟ وہ تو ایک طرح کا ٹرانسجنڈر ہو جائے گا. فرشتوں میں نر مادہ تو ہے نہیں، مادہ مادہ اور نر نر آپس میں ملاپ ہو جائے گا ان کا. تو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جس خاصیت پہ پیدا کیا وہ اسی پہ رہے گا. علم تو اس کو آ جائے گا لیکن خاصیت نہیں آئے گی. یہاں پہ آدم علیہ السلام نے خاصیت کا علم دیا، یعنی یہ جو نام بتائے ہیں یہ خالی نام ہی نہیں بتائے ہیں، بلکہ نام بتا کے ایک علم ایسا دیا جاتا ہے کہ اس سے ساری خاصیت پورا اس چیز کی حقیقت سامنے آ جائے. ایک مثال کے طور پہ عربی زبان میں مثال کے طور پہ شعر کے 60 نام ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ میرے ذہن سے نکل گیا کیونکہ سمندر کے بھی بہت سارے نام ہیں، ہم تو ایک دو ہی نام لیتے ہیں، بحر، بحیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن عربی زبان میں بہت سارے نام ہیں. اب ہماری زبان میں شعر کہیں بھائی شعر کہہ دیا یا ببر شعر کہہ دیا، ایک دو نام بس رٹ لیے، لیکن عربی زبان میں تو اس کے تقریباً 60 نام ہیں. اب جب کسی شخص نے، جس شخص کو علم ہے اور وہ علمی معاشرے میں بیٹھا ہوا ہے، علمی ماحول میں مجلس میں ہے، وہاں سارے عربی زبان کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہاں لمبی چوڑی وہ بات نہیں کرے گا، وہ ایک اصطلاح استعمال کرے گا، ایک نام لے گا. اس نام کے پیچھے پتہ چل جائے گا یہ کون سے شعر کا نام لیا ہے. جس کے سینے پہ بال ہوتے ہیں، جس کی مونچھیں ہوتی ہیں، جس کے بدن پہ چتی ہوتی ہے اور جس کی دم اتنی لمبی ہوتی ہے، پوری ہسٹری سامنے جاتی ہے ایک نام لینے سے. صرف یہی ٹرمنالوجی ہے. تو یہ علم جو ہے، ظاہر سی بات ہے اس علم سے تو بڑا فائدہ ہوگا. یہ اس کی استعداد آنا، علم آنا الگ ہے، اور اس کی ایک استعداد یعنی خود اس پر عمل کرنا، ان کنتم صادقین، وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو آدم علیہ السلام نے علم دے دیا، یہ بھی کیا معمولی بات ہے. مثال کے طور پہ فرشتوں کو یہ استعداد ہے کہ وہ زمین سے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. انسان کی یہ استعداد نہیں ہے. اس کو یہ علم تو ہے کہ زمین سے آسمان کی طرف جایا جا سکتا ہے، جاتے ہیں. اب اس کے جو راستے میں جو کچھ بھی مسافت طے کرتے وقت حالات سامنے پیش آ رہے ہیں، اگر کوئی شخص اس کا علم دے دے تو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، معراج کا سفر، تو وہ کوئی شخص کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا.
لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی رودات سنیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. پہلے آسمان پہ یہ تھا، دوسرے پہ یہ تھا، فلاں یہ تھا، پھر یہ سیر کی، جنت کی سیر کی، فلاں جگہ دکھائی گئی. اب اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے انسانوں کو. تو وہ استعداد کسی بھی انسان میں نہیں آ سکتی. تو استعداد کا ہونا الگ بات ہے اور علم ہونا الگ بات ہے. تو فرشتوں کو علم دے دیا گیا لیکن استعداد پھر بھی نہ آئی. اس وقت ان کو زیادہ پتہ چلا یہ انسان کی استعداد کیا ہے جو ہمیں پتہ چلی ہے. ہمیں پتہ چلنے کے باوجود ہم ان کنتم صادقین کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے. یعنی اللہ نے کہا تھا نا فرشتوں کو، بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو. یعنی صرف نام بتانا ہی مقصود نہیں تھے، کر دکھانا. تو فرشتوں کو کر نہیں دکھا سکتے تھے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق پر کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے جب حکم دیا تو ان کو صرف حکم نہیں دیا کہ تم ہماری مخلوق ہو اور غلامی کے مرتبے پہ ہو، جیسا کہہ دیا ہے ویسے کرو، آدم کو سجدہ کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی لاج رکھی اور ان کو پہلے آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کی کہ دیکھو آدم کے پاس جو علم ہے وہ بتانے کا ہی نہیں، کر دکھانے کا بھی ہے. تو فرشتوں کو جب حکم ملا اب ان کے لیے ان کے نفس پہ بار نہیں پڑا سجدہ کرنا، اور انہوں نے سجدہ کر لیا. کہا اے آدم بتا دے ان کو، یعنی فرشتوں کو، ان کے نام، ان ساری چیزوں کے نام. کہا، پھر انہوں نے بتا دیے نام. پھر اللہ نے کہا مخاطب ہوئے فرشتوں سے، میں نے نہ کہا تھا تم کو کہ مجھ کو معلوم ہے پردے زمین و آسمان کے، اور معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ سامنے آیا. تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وکنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. ہمارے یہاں بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے نا، کتمان حق، حق چھپا رہا ہو. یہ کتمان حق اسی فیملی سے ہے، تکتمون جو تم چھپاتے ہو، اور تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو. تکتمون کے معنی تم چھپاتے ہو یا تم چھپاؤ گے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو تبدون. تو یہ تبدون اور تکتمون کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ انسان میں جیسے چھپانے کا اور ظاہر کرنے کا مادہ ہے، وہ چھپاتا کہاں پہ؟ اپنے قلب میں چھپاتا ہے. تو یہ چھپانا فرشتوں کے پاس بھی ہے. قلب جو ہے وہ فرشتوں کو بھی دیا گیا ہے. ہم نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ایک فؤاد ہے لفظ، وہ دل. یہ جو مادی دل ہے جس کا ہم قلب سے بھی ترجمہ کرتے ہیں، یہ تو انسان کے پاس تو ایک مادی دل ہے ہی، اور قلب بھی ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ مادی اجسام نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ کہ وہ چھپاتے تو ہیں اور ظاہر بھی کرتے ہیں. ظاہر کرتے ہیں اپنی زبانوں سے دوسرے فرشتوں کو، اور چھپاتے ہیں اپنے قلب میں. اللہ سے تو چھپا ہی نہیں سکتے، لیکن اپنے ہمسر ساتھیوں سے، فرشتوں سے تو چھپا سکتے ہیں. تو فرشتوں سے جو بات چھپاتے ہیں، اللہ نے فرما دیا کہ مجھ کو معلوم ہے پردے آسمانوں اور زمین کے، اور معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. تو دل تو یعنی فؤاد تو فرشتوں میں نہیں ہے، لیکن قلب ہے جس میں وہ باتیں چھپا سکتے ہیں اور ظاہر کر سکتے ہیں. یہ چھپانا اور یہ ظاہر کرنا اپنے نفع کے لیے ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ نفاق کے لیے ہو. انسان جو ہے اس کو اس چھپانے کو اپنے نفاق کے لیے بھی استعمال کرتا ہے
لیکن فرشتوں میں نفاق نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے، کسی دوسرے کے نقصان کے لیے نہیں ایسا کرتے۔ معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی اب یہ بات تو یہ تبدون و تکتمون کی تفصیل ہو گئی، اور ایک بات سامنے آ گئی، فرشتوں کے پاس بھی دل، یعنی جس کو ہم قلب کا ترجمہ کر کے بولتے ہیں، فرشتوں کے پاس بھی اللہ نے قلب دیا ہے۔ اور دیکھیں فرشتے چونکہ روحانی مخلوق ہیں تو وہ چھپاتے ہیں، ان کے پاس قلب ہے، اسی لیے انسانی جو قلب ہے، یعنی وہ فؤاد سے ہٹ کے وہ قلب روحانیت رکھتا ہے، جس کے اندر مادی دل اور مادی دماغ کی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی پروڈکشن جو ہے وہ قلب میں جاتی ہے اور قلب میں محفوظ ہوتی ہے، اور قلب ظاہر کرتا ہے اور قلب چھپاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرشتے جو ہیں وہ مادی مخلوق نہیں ہیں، اور انسان کو بھی غیر مادی چیز عطا فرمائی ہے، وہ ہے قلب۔ یہاں پہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہو گیا، ایک تو وہ مادی چیز رکھتا ہے، یعنی مادی جسم رکھتا ہے، یعنی دل رکھتا ہے، اور ایک روحانی دل رکھتا ہے، یعنی قلب رکھتا ہے۔ فرشتوں کے پاس ایک ہے، یہ بھی ایک فضیلت سامنے آئی ہے انسان کی کہ وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، لیکن وہ گرتا کب ہے، اسفل سافلین کب بنتا ہے، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، حکومت علی نہیں کرتے، بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان جب اللہ کو چھوڑ کے نفس کی بندگی میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے بدتر ہو جاتا ہے، بلکہ اپنی جیسی دوسری مخلوق جو خاکی ہے، جانور، ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ بل ہم ازل، قرآن پاک میں ہے بل ہم ازل، وہ ان جانوروں سے ہی بدتر ہو جاتا ہے انسان۔ تو انسان کو اللہ نے کیسا عجیب و غریب بنایا ہے کہ جب وہ انبیاء کے کہنے پہ چلتا ہے، اللہ کے حکموں پہ آتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور جب وہ احکام کو توڑتا ہے تو پھر وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، چوپایوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ شیطان، جس کا نام ابلیس ہے، تو وہ اپنے ذوم میں مادی تخلیقی اعتبار سے تو خاک سے افضل سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو، چونکہ اس نے تکبر کیا، اللہ کا کہنا نہیں مانا، تو اس کے تکبر نے اس کو اللہ سے بڑا سمجھا اپنے آپ کو۔ وہ جس نے جو کہنا نہیں مانے گا وہ بڑا ہی ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی لعین بنا دیا۔ یہ ہے چیز کہ ہم اگر اللہ رب العزت کی بندگی میں لگے رہیں گے تو پھر ہم فرشتوں سے افضل ہو جائیں گے، اور جب ہم غیر انسانی کام کریں گے تو جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے، اور جب ہم اللہ رب العزت کے احکام کو توڑیں گے شیطان سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ابلیسی گروہ سے بچائے، اور ہمیں انبیاء کے تعلیم یافتہ گروہ میں شامل کرے، اور امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں سب سے آخر میں انسانوں پہ آئی ہیں، اور ان کا سب سے پہلا جو ان کی اتباع کرنے والا کوئی گروہ ہے تو وہ ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ تو اب دعا کیسی بن گئی، اے اللہ ہمیں صحابہ کی پیروکاری عطا فرما، کیونکہ صحابہ کی پیروکاری اصل سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اب ہم اگر کتابیں پڑھ کے سنت پہ عمل کریں گے، اور انہی کتابوں میں جو صحابہ کے افعال اعمال آئے ہیں دونوں کو اگر میچ کریں گے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے یہ علم، لیکن اگر دونوں میں تضاد ہوا تو ہم پھر صحابہ کے آئے ہوئے اعمال کی پیروکاری کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، یہ بات تو آپ کے سامنے آ گئی ہے نا کہ فرشتوں کو
سجدہ کروانے کے لیے جو کہا گیا اس سے پہلے آدم کی فضیلت فرشتوں پہ بتا دی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سارے فرشتے اجلت میں سجدے میں گر پڑے۔ یہاں پہ جو ترجمہ ہے سجدہ کر پڑے، دیگر علماء نے سجدے میں گر پڑے، تو یعنی اجلت میں سجدہ کیا۔ فرشتوں نے روتے ہوئے سجدہ نہیں کیا ہے، خوشی سے کیا ہے کہ اللہ نے جسے سجدہ کرنے کے لیے ہمیں بولا ہے وہ واقعی ہم سے افضل ہے۔ مگر ابلیس نے قبول نہ رکھا اور تکبر کیا۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو جو شخص اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے، کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم تو ہزاروں حکم نہیں مانتے ہیں تو ہم کیسے، ہم تو مسلمان کے مسلمان ہی رہتے ہیں۔ وکان من الکافرین، اللہ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ تھا منکروں میں سے، منکروں میں کا۔ تو یہاں پہ عرض یہ ہے کہ ابلیس کو براہ راست حکم آیا تھا اور وہ پھر کافر بن گیا۔ ہمارے پاس جو احکام آئے ہیں وہ اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہم تک بھیجے ہیں، اور ہم جو ہیں یعنی کہ اللہ سے بڑا تو نبی نہیں ہے، تو نبی کا اگر حکم نہیں مانا بظاہر تو، لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر ہم اللہ کا ہم نہیں مانیں گے فوراً کافر ہو جائیں گے۔ بلکہ صحابہ کے زمانے میں، یعنی نبی کے زمانے میں جو صحابہ تھے اور کفار تھے، نبی کی بات نہ مان کر وہ کافر ہو جاتے تھے۔ اللہ کی تو بات بڑی بات ہے۔ تو آج اگر جو لوگ نبی کا حکم نہیں مانتے ہیں تو وہ کافر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کہ وہ احادیث میں لکھی ہوئی باتیں اس کو اگر انکار کر بیٹھیں گے، منہ سے کہہ بیٹھیں گے، پھر تو کافر ہو جائیں گی، یعنی نبی کے فرمان کو، بشرط یہ کہ وہ صحیح احادیث ہوں اور تواتر کے ساتھ ہوں اور ان میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ لیکن یہی بات نبی کی براہ راست جس کے کان میں پڑے گی بغیر کسی تحقیق کے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو اعجاز جو ہے وہ صرف قرآن کا ہے۔ تو نبی کی بات جو تھی وہ صحابہ سے بظاہر بالکل اسی وقت ان کے کان میں پڑ رہی تھی، وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے نہ ماننے کی، جو نہیں مانے گا وہ کافر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی وہ صحابی بن گئے اور ایمان والے بن گئے، اور جنہوں نے نہیں مانی چاہے وہ پہلے سے اہل کتاب چلے آ رہے تھے وہ سب کے سب کافر بن کے بنے رہ گئے۔ تو شیطان جو ہے وہ کافروں میں سے کیوں ہو گیا؟ کہ اس نے اللہ کا حکم سنا اور نہیں مانا۔ وہ پہلے سے کافر نہیں تھا لیکن وہ کافروں میں سے کیوں ہو گیا؟ اس نے اللہ کا حکم سنا اور نہیں مانا۔ ہمارے پہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم 1500 سال بعد پیدا ہوئے۔ اگر نبی کے زمانے میں ہم پیدا ہوتے اور ہم سے کوئی نبی کی بات کی حکم عدولی ہو جاتی جو اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر ہمیں کفر تک لے جاتی ہے، ہم بھی وکان من الکافرین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے کان میں براہ راست نبی کا حکم نہیں پڑ رہا، ہم کتابیں دیکھ کے سنتے ہیں اور اس کو عقیدتاً یقین جانتے ہیں، عمل میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہم کافر ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم نبی کی بات کا آج بھی انکار کر دیں تو آج بھی کافر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان و نفس کی شر سے بچائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ علیین میں ہمارا اعمال نامہ داخل فرمائے، ہمارا دفتر اسی علیین میں سے میدان حشر میں لایا جائے اور پڑھ کے سنایا جائے، اور ہمارے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا ہو۔ صرف وہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو علیین سے
نکل کے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علیین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔